تو حال ہی میں جو واقعہ ہوا کہ جس طرح شہباز شریف جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، تو علماء اہل سنت اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا رد عمل جو ہے وہ ویڈیو بیانات کے ذریعے، جمعۃ المبارک کے خطبات کے ذریعے پیش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہے، وہاں پر سیاست نہیں چمکانی چاہیے۔ دیکھیں ہم جو ہے نہ تو نون لیگ کے حامی ہیں نہ ہی پی ٹی آئی کے حامی ہیں، لیکن ہم اس جگہ کے حامی ہیں جس جگہ پر یہ جسارت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کا جو تقدس ہے، اس تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم بس اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر تمہاری سیاست ہے تو تم پاکستان کے اندر اس کو چمکاؤ، اگر تم شہباز شریف کے حامی ہو تو پاکستان میں اس کو جو ہے اظہار کرو، اگر تم نواز شریف کے حامی ہو، اگر تم عمران خان کے حامی ہو تو اس کی سیاست کو تم پاکستان میں چمکاؤ۔ تم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کا تقدس پامال کر کے عمران خان کی ناموس کا خیال رکھنا چاہتے ہو یا شہباز شریف کی ناموس کا خیال رکھنا چاہتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا تمہیں ذرا بھی خیال نہ رہا، آپ کو اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ آپ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ وہ مسجد نبوی ہے، آپ کو اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ اس حرم کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو۔ آپ کو اس بات کا بھی خیال نہ رہا کہ اس حرم کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اس حرم میں اپنی آواز کو بلند کیا تو میں اس کے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ جو مقدس حرم ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتہ صبح حاضری دیتا ہے، 70,000 شام کو دیتا ہے، جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو اپنی گردنیں جھکاتے ہیں، جہاں پر وقت کے غوث، کتب، ابدال اور ائمہ اکرام جاتے ہیں، صحابہ اکرام جاتے ہیں، حکمران جاتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں تو اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کا اس قدر ادب فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے 40 سال تک حدیث کا درس دیا مدینہ شریف کے اندر، اور آپ نے 40 سال کا جب درس دیا تو 40 سال کے اندر آپ کے شاگردان رشید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 40 سال امام مالک سے درس حدیث پڑھا، اور 40 سال کے اندر کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہوں اور آپ نے کتاب کا پیج پلٹا ہو اور اس پیج کے پلٹنے کی بھی آواز سرکار کے روزے پر آئی ہو۔ یعنی اس قدر آپ سرکار کے روزے کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس عربی نسل کے وہ اس وقت کے گھوڑے تھے کہ جو اس وقت کسی کے پاس بھی نہ ہوا کرتے تھے، اتنے مہنگے اور اتنی تیز رفتار والے، اور جو ان گھوڑوں کو پالنے والا تھا آپ نے ان کو یہ حکم نافذ کیا ہوا تھا کہ کبھی بھی ان گھوڑوں کو لے کر مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونا، ان گھوڑوں کے چلنے کی آواز سرکار کے روزے پر نہیں آنی چاہیے۔ حضرت امام مالک نے کبھی بھی ان گھوڑوں پر مدینے کے اندر سواری نہیں کی۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ جب سرکار کے روزے پر آتے، حاضری دیتے، تو سرکار کے روزے کی جو گلیاں تھیں ان گلیوں میں چلتے، مدینے کی گلیوں میں، تو گلیوں کی جو دیواریں تھیں ان دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کر چلتے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر ایسے چلتے ہیں کہ جیسے آپ آنکھوں سے نبینے ہوں؟ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبینا نہیں ہوں، مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن میں مدینے کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کر اس لیے چلتا ہوں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں کہیں اس جگہ پر پاؤں نہ رکھ لوں اس جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں۔ تو اس قدر حضرت امام مالک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارک کا عجب احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے جو چور چور کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے پر نعرے لگائے، انہوں نے حضرت امام مالک کو ادب کرتے ہوئے نہ دیکھا، حضرت جنید بغدادی کو بھی انہوں نے نہ دیکھا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو بھی نہ دیکھا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہ دیکھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بھی نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے میں جب آتے ہیں، سرکار کے روزے پر جب حاضری دیتے ہیں تو ایسے آپ کا جسم سکڑ جاتا تھا کہ جس طرح پتہ نہیں کس دربار پہ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اس قدر آپ صحابہ کرام سرکار کے روزے کا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان ساری باتوں کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ آپ نے اپنی سیاست کے وام پر نعرے لگائے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہدایت نصیب فرمائے. ہماری یہی دعا ہے. اپنی سیاست کو خدا کے لیے علماء بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری میں رکھیں. اگر آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں اسے پاکستان کی حدوں تک محدود رکھیں. سرکار کے روزے تک اس کو نہ لے کر جائیں. وہاں پر بادشاہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جس طرح بڑے کوئی مجرم ہے اور بڑے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ سرکار کا حرم ہے. وہاں پر اگر چور بھی آ جائے, وہاں پر اگر حربی کافر بھی آ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ دارالایمان میں داخل کیا جائے گا. اسے بھی امن ہے, یعنی وہاں پر اس کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. تو آپ تو پھر بھی جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف نعرے بازی کر کے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے. آگے سے ان باتوں کا خیال رکھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور سچے دل سے توبہ بھی کیجئے کہ جو آپ نے یہ کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو آپ کے لیے معاف فرمائے اور آپ پر رحم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.